بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت خاتم النبیین جو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا اور اس کا شان نزول اور اس کے ضمن میں مشرکین مکہ کے دو اعتراضات کے جوابات وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ ابھی اسی آیت خاتم النبیین میں یہ جو لفظ آیا ہے وہ خاتم النبیین، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس لفظ کا معنی ہم قرآن کریم سے پیش کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ آیت خاتم النبیین کی تفسیر بالقرآن، مفسرین یہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا بعض حصے کی تفسیر اور تشریح کرتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں 7 جگہ پر ختمہ کے مادے سے الفاظ آئے ہیں۔ خاتمیم، اس مادے سے 7 مقامات پر الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ختمہ کا مادہ استعمال ہوا آیت نمبر 7 کے اندر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اسی طرح دوسرا مقام سورۃ النساء ہے کہ وہاں پر بھی ختمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو ادھر بھی ختمہ کا لفظ آیا ہے۔ تیسرا مقام سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی ختمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان پر اور اس کے دل پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی۔ 33 مقامات ہو گئے۔ اس طرح چوتھا مقام ہے سورہ یاسین، وہاں پر بھی یہ مادہ استعمال ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اس طرح 5واں مقام ہے سورہ شورى، اس میں ہے ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گڑھ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگایا ہے؟ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، تو ادھر بھی ختمہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اور اس طرح 6واں مقام ہے سورہ مطففین، یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، تو ادھر بھی مختوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خاتمیم کے الفاظ موجود ہیں،
یہ مادہ موجود ہے۔ اور اس طرح ایک اور مقام پر ہے سورہ مطففین میں ختام ہو مسکن، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی۔ تو یہ 7 مقامات ہے کہ ان میں خا تا میم یہ الفاظ اور یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ ان 7 مقامات پر معنی میں قدر مشترک یہ ہے کہ اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندر والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی چیز اندر جا نہ سکے۔ ان 7 مقامات پر جو خا تا میم کا مادہ استعمال ہوا ہے تو ان میں قدر مشترک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرے آپ کہ اندر کی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکے۔ جس طرح مثال کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اسی طرح یہ جو آیت ہے، آیت خاتم النبیین، اس میں بھی یہ جو لفظ ہے وخاتم النبیین، تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح دائرہ نبوت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ خاتم النبیین کی تفسیر ہے قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے اور اب قیامت تک نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ تو خاتم النبیین کی تشریح تفسیر خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔